السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ جب آپ کو لگے آپ ہار چکے ہیں، جب آپ کو اپنی دعائیں قبول ہوتے ہوئے نہ نظر آئے، جب آپ کی دعائیں رد ہوتی محسوس ہو، تب بھی صبر نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کی طرف سے تمہارے لیے کچھ خاص لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں ہم سب کسی نہ کسی دعا کے ساتھ جیتے ہیں۔ کوئی رزق کے انتظار میں ہوتا ہے، کوئی عزت کے، کوئی شفا یابی مانگ رہا ہے، اور کوئی اپنی دل کی بات، اپنی محبت کی قبولیت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ آپ کی دعائیں فریاد سنتا ہے، آپ کی تنہائیوں میں آپ کی آہیں گنتا ہے اور آپ کی خاموش دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن وقت آنے پر۔ یہاں میں لکھ رہی ہوں تہجد کے بارے میں۔ جی ہاں، تہجد وہ در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ تہجد میں کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دو سسٹرز کی سٹوری شیئر کرنے سے پہلے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ مجھے اللہ پر بے حد یقین ہوتا ہے۔ میری زندگی میں ایسے لمحات آئے ہیں جب میں نے اپنی سامنے اپنی دعاؤں کو رد ہوتے دیکھا ہے، لیکن ان لمحات میں بھی میں نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کیا کہ جب مجھے سب کچھ واضح نظر آتا تب بھی میں یقین نہ کرتی، کیونکہ میرا یقین رب پر بے حد زیادہ تھا اور اب بھی ہے الحمدللہ۔ میں نے رب کے علاوہ کسی چیز پر یقین نہیں کیا، نہ لوگوں پر، نہ اپنی آنکھوں پر۔ میں نے کبھی اللہ سے گلہ نہیں کیا کہ میری کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے پر کیوں آزمائش آتی ہے، میں ہی کیوں مشکلات میں پڑتی ہوں۔ کبھی بھی میں نے اللہ سے ایسے گلے نہیں کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں بہت ایک مشکل میں پڑ گئی تھی، اور تب میرے دل و دماغ میں ایک خیالات آتے، لیکن اس وقت بھی میں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ میرے دل و دماغ میں بس خیالات آتے اور میں خود سے دل دماغ میں بات کرتی کہ اللہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ میری دعائیں کیوں قبول نہیں کرتے یا پھر کیوں نہیں ہو رہی، کیا حکمت ہے، کچھ بھی میں نہیں پوچھتی۔ لیکن میں ایک بات جان گئی ہوں کہ میری دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوگی، میری دعائیں آخرت میں ہی قبول ہوگی۔ میں اس دنیا کے لیے نہیں بنی۔ لیکن اس وقت اللہ نے میری اس بات کو غلط ٹھہرایا۔ بس پھر تہجد میری زندگی میں آئی اور اللہ نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، اس جہاں میں بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے اور جو اللہ کی مانتا ہے، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایسی جگہ سے مجھے حیران کیا، ایسی جگہ سے دعا قبول کی کہ میں حیران رہ گئی۔ تہجد کی طاقت کو کم نہ سمجھے، یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اور یہ نہ کہے کہ میں ہی کیوں، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، مجھے پر آزمائش کیوں۔ نہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہ کہے کہ 1 سال ہو چکا ہے، 2 سال ہو چکے ہیں، میری تہجد کی دعائیں تو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، میں سالوں سے مانگ رہی ہوں اور مجھے اب بھی یقین ہے اللہ پر کہ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ کے سوا کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں ہم اس یقین کو ختم کریں، کیوں کسی اور پر یقین کریں، کسی عالم بابے پیر پر یقین کرے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ بس تہجد میں اٹھے، مانگے اور اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ تو اسی تہجد کو لے کر دو سسٹر کی سٹوری شیئر کی ہے انہوں نے۔ ایک نے شیئر کیا ہے کہ کسی سے سچے دل سے محبت کرتی تھی، میں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں پہلے کسی اور سے منگنی شدہ تھی، یعنی میری منگنی پہلے سے ہو چکی تھی۔ پھر اچانک ایک دن اللہ پاک نے مجھے تہجد کی توفیق دی۔ میں نے 1.5 سال تک تہجد پڑھی، 7 استغفار اور درود ابراہیم کا ورد کیا، اور اب کل ہمارا معاملہ طے ہونے والا ہے اور ہم بہت جلد منگنی کر لیں گے۔ میں نے بہت ساری مشکلات اور طعنے برداشت کیے اور صبر کرنا بہت دردناک تھا، لیکن اس کا صلہ میری دعاؤں سے کہیں زیادہ خوبصورت نکلا۔ براہ کرم امید مت چھوڑیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں خود حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، جو بات ناممکن لگتی تھی وہ اتنی آسانی سے کیسے ممکن ہو گئی، جو دروازہ بند تھے وہ کیسے کھل گئے۔ بس ایک ہی جواب تھا، اللہ۔ اللہ نے سن لیا۔ جب میں نے صرف اسی سے مانگا، جب میں نے اپنا درد کسی انسان کے سامنے رکھنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے پیش کیا۔ ماشاء اللہ، ان سسٹر نے شیئر کیا کہ یہ جو ہے تہجد پڑھتی تھی اور 7 استغفار، درود ابراہیم اور دعائے موسیٰ علیہ السلام یہ پڑھتی تھی، اور ان کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ بہت مشکلات آئی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ اور اس کے بعد ایک اور سسٹر نے شیئر کیا ہے تہجد کے بارے میں کہ میں ایک طرفہ محبت کرنے والی تھی، یعنی میں ایک طرفہ محبت کرتی تھی، ون سائڈڈ لو تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، میں تو جیسے اس کی زندگی میں موجود ہی نہ تھی۔ لیکن میں نے بس دعا اور دعا کی۔ اگلے سال عید کے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ میری تہجد کا معجزہ ہے۔ تہجد نے میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ سفر بہت جو ہے
لمبا تھا لیکن میں اپنی دعاؤں میں مستقل رہی۔ 4 سال بعد مجھے وہ مل رہا ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ اگرچہ میں نے اس دوران بہت سی قیمتی چیزیں کھو دی، لیکن اللہ کے ہر پلان میں خیر ہوتی ہے۔ اس پر یقین رکھے اور کبھی امید مت چھوڑیں۔ یقین جانے اللہ کی راہ میں بہنے والے ہر آنسو، تہجد کے ہر خاموش فریاد اور تنہائی میں کی جانے والی ہر سچی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ کو لگتا ہے آپ تنہا ہیں، لیکن وہ ذات جو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، وہ ہر پل آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ کبھی کبھی دعا کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، لیکن وہ دعا آپ کے لیے راستے ہموار کر رہی ہوتی ہیں، ایسے دروازے کھول رہی ہوتی ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ بس یاد رکھیں، دیر ہو سکتی ہے مگر انکار نہیں۔ اللہ وہی دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور وہ وقت پر دیتا ہے، ایک ایسا وقت جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ آج اگر آپ صبر کے راستے پر ہو، تنہائی اور بے بسی میں گزر رہے ہو، تو جان لے کہ ایک عظیم انعام کے قریب ہیں آپ۔ اپنے رب پر یقین رکھیں اور تہجد کے چادر اوڑھ کر اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، کیونکہ وہ رب وعدہ کرتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تمہاری تقدیر تمہاری سجدہ گاہ پر لکھی جا رہی ہے، بس جھک کر مانگتے رہیں، وہ سنے گا اور وہ ضرور عطا کرے گا۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پیغام ان سب کے لیے جو مانگ رہے ہیں، جو رشتوں میں بندھے ہیں مگر دل کہیں اور ہے، جو پریشان ہیں، جو صبر کی سختیاں سہ رہے ہیں۔ اپنے رب کو نہ چھوڑو، نہ دعا چھوڑو، نہ تہجد، نہ استغفار، نہ درود ابراہیم۔ جس رب نے دریا کو راستہ دیا، وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے رد کرے گا؟ یاد رکھو، جب تم صبر کرتے ہو تو رب خاموشی سے تمہاری کہانی لکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ لکھتا ہے تو وہ تمہاری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے دل کی بات اللہ سے کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کے سجدے تمہارا راستہ ہے، استغفار تمہارا دروازہ ہے، درود تمہارا ذریعہ ہے، اور یقین تمہاری جیت ہے۔ وہ رب جو تمہارا دل جانتا ہے وہی تمہارا نصیب بھی لکھے گا۔ بس دیر ہے اندیر نہیں۔ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ کسی اور پر یقین نہ رکھے کہ کوئی اور جو ہے میری دعا قبول کرے گا، وہی جو ہے آپ کا ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کسی اور کو اسباب نہ بنائیں، اسباب پر نظر نہ جائیں، بس اپنی رب پر یقین کریں کہ جو بھی ہو، لوگ کہے کہ ناممکن ہے، لیکن آپ پھر بھی اللہ پر یقین رکھے ہوئے ہو کہ میرے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ممکن کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے ان کی دعاؤں کو ناممکن سے ممکن بنایا، آپ کی دعا کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو بس رب پر یقین رکھے، تہجد پڑھیں، استغفار، درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔